اور سلام کیا تو ایک صحابی نے اس کو قتل کر دیا کہ ابھی جنگ ہے، جنگ گرم ہے، آپ پہلے کلمہ پڑھتے ہیں نا، اب آپ پر تلوار آ رہی ہے تو فوراً آپ نے کلمہ پڑھا اور سلام کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ آپ نے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور بتلا دیا کہ پہلے تم بھی تو کافر تھے اور تم اسلام لے آئے، تو دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، تو آپ نے اس کا دل دیکھ لیا تھا کہ یہ دھوکہ کر رہا ہے۔ حضور نے 3 بار فرمایا غصے سے، ہلا شققت قلبہ، کیا آپ نے اس کا دل پھاڑ دیا تھا؟ اس میں دیکھ لیا تھا کہ ڈر سے پڑھ رہا ہے، دل سے نہیں پڑھ رہا ہے۔ حضور خفا ہو گئے۔ تو بعض اوقات شأن نزول میں اگر اس طرح کوئی واقعہ ہو تو صحابی کا نام نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ مقصد اس آیت کو سمجھنا ہے، اور جس صحابی سے یہ واقعہ پیش ہے کیا ضرورت ہے اس کا نام لے لیں کہ الٹا کسی کے دل میں بدگمانی پیدا ہو جائے۔ اور یہ حکم اترا بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تو اترا نہیں تھا نا۔ اس کے بعد جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، جس حالت میں بھی پڑھا ہے، تو صحابہ نے قبول کیا ہے اور مانا ہے۔ یہ تو بعد میں حکم آیا نا جی۔ ہاں، بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ فرمایا، تو یہ بات گزشتہ تھی، ختم ہو گئی۔ اس آیت کو میں نے دوبارہ پڑھا، یہاں ایک جملہ ہے، آپ کی توجہ چاہیے، دماغ حاضر کرو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو۔ اس واقعہ شاہ نزول میں یہ بات موجود ہے کہ اس کو جب قتل کیا گیا تو اس کا سامان، بہت سارا سامان تھا، ہاں، تو وہ ان افراد نے وہ سامان لے لیا۔ وہ مال غنیمت ہوتا ہے تو قیمتی سامان تھا۔ تو پاک رب نے پاک کلام میں جنگ احد کے موقع پر بھی فرمایا، وہ جو 50 آدمی حضور نے کھڑے کیے تھے اور وہ واپس آئے 40 اور 10 رہ گئے، تو ان کے بارے میں بھی یہ فرمایا تھا، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، کہ آپ کو حضور نے کہا کہ ہم ہار جائیں یا جیت جائیں، آپ نے وہاں رہنا ہے، تو تم دنیا کے پیچھے کیوں آئے کہ ہم مال غنیمت جمع کریں گے؟ تو دنیا کے پیچھے تم نہ آتے۔ تو اس آیت کو دیکھ کر اور جو میں نے آیت پڑھی اس کو دیکھ کر بعض مفسرین نے جو عالم نہیں تھے اور پروفیسر تھے، انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تفسیروں میں موجود ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ صحابہ دنیا کے حریص تھے۔ یہ کتنا غلط جملہ ہے، صحابہ دنیا کے حریص تھے، یہ صحابہ پر اٹیک ہے، یہ صحابہ پر اٹیک ہے، یہ لکھا ہے حریص تھے۔ اور آیت، یہ آیت پیش کی اور وہ آیت، میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر لڑائی ہو جائے اور اس کے بعد مال غنیمت مل جائے، بولو، تم جواب دو سارے، وہ جس نے وہ سامان جمع کیا یہ اس کی مال غنیمت ہوگی یا سب کو جو جہاد میں شریک ہوں گے سب کو ملے گی؟ دیکھو، آپ عام لوگ ہیں، آپ نے کہا سب کو ملے گی، اس لیے للراجل سہم وللفارس سہمان، جہاد میدان جہاد میں جو مال مل جائے اس کی سب سے اہم چیز غور سے سنو، اس کا 5واں حصہ لیا جاتا ہے۔ 5 کروڑ مل گئے، 1 کروڑ بیت المال میں، توجہ، 1 کروڑ جو ہے جو 5واں ہے، اس کا جو 5واں ہے وہ سیدوں کا ہے، جو 4 رہ جائے اس کو ہم عام استعمال کریں گے، اور جو 4 رہ گئے اس کے لیے کیا ہے، للراجل سہم وللفارس سہمان، جو زمین پر چڑھ کر لڑتا ہے اس کے لیے 1 حصہ، جو سواری پر لڑتا ہے اس کے لیے 2 حصے۔ مجھے بتاؤ پھر جو مال غنیمت جمع کر رہے ہیں ان کو یہ غنیمت کا مال ملے گا یا سب کو ملے گا؟ سب کو ملے گا۔ آپ عام آدمی، آپ نے یہ بات کہی
تو جواب یہ ہے کہ یہ 40 صحابہ جو اوپر سے نیچے آئے، تو اگر یہ نہ آتے اور جنگ جیتی جاتی تو بتاؤ ان کو مال غنیمت ملتا یا نہیں ملتا؟ تو یہاں پر منکم من یرید الدنیا کا مطلب یہ کہ تم لوگوں نے، بعض نے دنیا کا ارادہ کیا، یعنی اس کو جمع کرنے کا ارادہ کیا۔ کس کا ارادہ کیا؟ جمع کرنے۔ ومنکم من یرید الآخرہ، 10 رہ گئے، انہیں آخرت کی نیت کی کہ اگر ہم پر حملہ ہو گیا تو ہم شہیدوں کے نیچے نہیں جائیں گے، اور سارے شہید ہو گئے۔ تو یہاں یرید دنیا سے مراد یہ نہیں کہ صحابہ دنیا کے حریص تھے، انہوں نے دنیا کو جمع کرنے کا ارادہ کر لیا کہ مالی غنیمت جمع کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دنیا کے حریص تھے۔ یہ صحابہ پر اٹھے ہیں اور صحابہ پر اعتراض ہے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، محدث حنفی سنی، وہ فرماتے ہیں لا نذکرہم الا بخیر، صحابہ کا تذکرہ ہم خیر کے ساتھ کریں گے، حوالہ اور ریفرنسیات کرو اور اس کو لکھا کرو۔ لا نذکرہم الا بخیر، 1500 سال تمام اسلاف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ کا تذکرہ خیر کے ساتھ کریں گے۔ ہاں، لہذا صحابہ پر اس طرح بات کرنا یہ مناسب نہیں ہے، ان کو اس طرح جملہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے میں نے زیادہ تشریح کی تاکہ آئندہ اگر کوئی تفسیر آپ پڑھیں یا کسی سے آپ سنیں تو آپ کا دماغ جو ہے نا وہ حاضر ہو اور آپ کو پوری بات معلوم۔ یہ ایک بات ختم ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرما، ہم ان کے قدموں کی خاک۔ توجہ چاہیے، اہم نقطہ، جب علی خلیفہ تھے، معاویہ شام کے گورنر تھے، اس وقت امیر معاویہ نے بار بار بولا کہ علی ہی خلیفہ ہے اور یہی ہی اقدار ہے، الگ خلافت کا اعلان نہیں کیا، اور فرمایا آپ عثمان کا بدلہ ابھی لے لو تو میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اس نے الگ خلافت کا انکار کیا تھا؟ نہیں۔ وہ علی سے لڑے تھے؟ نہیں۔ لڑائی ہوئی تھی؟ نہیں۔ یہ خوارج نے شرارت فساد کر کے لڑائی لڑوائی تھی، غلطی سے لڑائی ہوئی تھی، غلط فہمی سے لڑائی ہوئی تھی۔ توجہ، تو ابھی بدلہ لے لو۔ حضرت علی نے فرمایا ابھی نہیں، پھر مسلمان آپس میں لڑیں گے، نقصان ہو جائے گا۔ جب یہ سارے قاتل وہاں موجود تھے، علی کی فوج میں تھے، عثمان کے قاتلین، جب یہ اپنے گھروں پر پہنچ جائیں گے نا تو پھر ہم ان کا پیچھا کر لیں گے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جہاں خیر ہوتا ہے تو خیر علی کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں علی ہوتا ہے خیر اس کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں خیر ہوتا ہے علی وہاں ہوتا ہے، تو علی کے ساتھ خیر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دونوں کی باتیں ٹھیک تھی، دونوں کی باتیں، اس بات لوگ کہتے ہیں معاویہ کی بات غلط تھی۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ قریب 2 بڑی جماعتیں لڑنے والی ہیں، بیٹھ جاؤ بچے، متاوے گا علی 2 فوجیں مسلمانوں میں جماعتیں دو لڑیں گی، دعواہما واحد، ان کا دعویٰ ایک ہوگا، دونوں کہتے ہیں بدلہ لینا چاہیے عثمان کا، لیکن ایک فرما رہے تھے کہ بعد میں، وہ زیادہ بات ٹھیک تھی علی کی، اور بعض فرما رہے تھے معاویہ اور ادھر بھی صحابہ تھے کہ ابھی یہاں فوج میں ہیں تو ان کو مارنا چاہیے۔ اس کو آپ سمجھے، عثمان قتل ہوئے تو اس کے فوراً بعد علی نے دارالخلافہ کوفہ کو بنایا، حالات بڑے خراب تھے، تو شیعہ بھی ان کے ساتھ مل گئے، وہی شیعہ جنہوں نے حسین کو بلایا تھا وہ بھی مل گئے، خوارج بھی فوج میں گھس گئے، پورا لتھڑم پتھرم وہاں جمع ہو گیا، اور علی حیدر کرار، نامدار، عزت دار، علمدار، اہل بیت کے سردار، ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرما، ان کے قدموں کی خاک، وہ بہت اونچے انسان تھے، انہوں نے ایسے گھما کے سب کو مارا ہے، خوارج کو بھی مارا ہے، باس کو چلایا ہے، جنہوں نے کہا علی، آسمان میں جو ہے آواز ہے رعد علیہ السلام، رعد علیہ السلام، کبھی سنا ہے رعد علیہ السلام؟ پہلی مرتبہ سن رہے ہو، درس کا فائدہ۔
حضرت رعد علیہ السلام آواز دیتا ہے. رعد فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو ہنکاتا ہے. یہاں قصے کہانیاں آپ کو نہیں ملیں گے، قدم قدم پر نقطے ملیں گے آپ. تو رعد علیہ السلام، روافظ کہتے تھے کہ یہ علی نعوذ باللہ یہ علی ہے. بعض ایسا، بعض وہ خدا ہے، الوہیت علی کے قائل تھے. علی نے ان کو بھی مارا ہے، خوارج کو بھی مارا ہے. ابن عباس کو ان کے پاس بھیجا تھا مناظرے کے لیے، کہہ رہے مت جاؤ. پھر وہ چلے گئے، ان کو سمجھایا کہ سنت کو سامنے رکھ کر مناظرہ کرو. اگر قرآن کی آیت کو سامنے رکھ کر مناظرہ کرو گے تو ہار جاؤ گے، اس لیے کہ قرآن کی آیت کے دو تین مطلب ہوتے ہیں اور سنت اس کی تشریح کرتی ہے، اس کا ایک مطلب ہوتا ہے. اس جملے کو لے کر سبحان اللہ ابن عباس چلے گئے اور مناظرہ جیت گئے اور ہزاروں افراد اپنے ساتھ لے اور انہیں توبہ کر لیا. بات سے بات نکلتی ہے. میں ایک اور بات کی طرف آ رہا ہوں. تو دونوں کی بات ٹھیک تھی. معاویہ غلط تھے، مجتہد مختلف تھے، تو یہ ٹھیک ہے ان کی اجتہادی غلطی انٹرپریٹیشن، تو اس کو بالکل غلط کہنا یہ بھی ان لوگوں کا نظریہ ہے، ہم نہیں مانتے. پھر حکومت چلی. ایسا زمانہ ہوا کہ علی کی شہادت ہو گئی رضی اللہ عنہ. ان کی قبر کہاں ہے کوئی معلوم نہیں ہے. دارالامارہ عراق، 2 جنت البقیع، 3 مزار شریف افغانستان، 4 بہت اقوال ہے. علی کی قبر معلوم نہیں، ان کو ڈال دیا گیا اونٹ پر اور ان کو روانہ کیا گیا. کیوں؟ ایسے لوگ موجود تھے جو علی کو خدا کہتے تھے، اور وہ کہنے والے کون تھے؟ یہودیوں نے شرارتی افراد ایسے تیار کیے تھے. انسان کو کون خدا کہہ سکتا ہے؟ لیکن یہودیوں کے تیار کردہ افراد تھے. تو اگر علی کا جو ہے نا یہ جسم محفوظ ہوتا، قبر محفوظ ہوتی تو آگے ان کی قبر معلوم نہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ورنہ شرک اڈا ہوتا، پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا. اچھا، علی کی شہادت کے بعد آپ کی توجہ چاہیے. علی کی شہادت کے بعد حسن اور حسین نے، شیعہ بھی کہتے ہیں اور مسلمان بھی کہتے ہیں، دونوں کہتے ہیں کہ حسن اور حسین نے، شیعہ اور سنی دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ حسن حسین نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. جب حسن حسین نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو وہ خلیفہ راشد بن گئے. پہلے خلافت کا اعلان نہیں کیا، امارت کا اعلان کیا. امیر معاویہ، امیر شام، نہ کہ خلیفہ آپ ہی ہیں. معاویہ نے تاخیر بیعت کی ہے، اور صرف امیر معاویہ نے نہیں کی، اور صحابہ نے بھی کی تھی. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ابوبکر کی جو خلافت تھی تو خود علی نے تاخیر کی تھی. 6 مہینے کا قول ہے، سالوں کا قول ہے. میری تحقیق یہ ہے، میری تحقیق کسی کتاب میں نہیں ہے، اس پر میرے پاس حوالہ ہے کہ فوراً علی نے بیعت کی تھی. فوراً میرے پاس حوالہ موجود ہے. اور یہ جو تاخیر والی بیعت ہے یہ عوام الناس کے سامنے کی تھی. یہ بات کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ میری ذاتی تحقیق ہے، اس کو میں یہاں نہیں لاتا ہوں اس وقت. فوراً بیعت کی تھی گھر میں آپس میں مل کر. لیکن جو بیعت تھی سرعام وہ لوگوں کو بتلانے کے لیے کی تھی. بہرحال تو حسن حسین نے جب علی کے ہاتھ پر حسن حسین نے جب بیعت کی امیر معاویہ کے ہاتھ پر، تو وہ خلیفہ بن گئے نہیں بن گئے؟ کیوں؟ علی کے بعد کون آئے؟ حسن. کتنے مہینے؟ 6 مہینے. یہ ویسے بیٹھا ہوا ہے، ایسے ناشتے سادر دے ہوا ہے، نقطے دیکھو اسے ادھر ادھر دیکھ رہے. بولو علی کے بعد کون خلیفہ ہوئے؟ حسن. کتنے پاکستانوں کا؟ 14 پاکستانوں کا. کتنا؟ حضور نے 3 پاکستان دیے، ابوبکر عمر نے 9 پاکستان دی، علی عثمان نے 13 پاکستان دی، میری معاویہ نے 24 پاکستان دی. 24 پاکستانوں کے سربراہ امام حسن نے، خلافت اس کو مل گئی، وہ خلیفہ عام بن گئے. پھر حسن حسن گئے اور کس کے ہاتھ پر بیعت کی؟ امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی. اب اگلا نقطہ سنو. جب واپس آئے تو مخالفین نے امام حسن کو تھپڑ مارا نعوذ باللہ، اور ان کا مسلح نیچے سے کھینچا اور اس کو گرایا. بہرحال تو اس کے بعد جو بیعت ہوئی اس کے اوپر پھر کبھی گفتگو کریں گے. میری نیت
یہ جملہ مجھے نظر آیا تبتغون عرض الحیات الدنیا، اس لیے میں نے علمی نقطے آپ کے سامنے کر لیے. میرے خیال میں اتنا سبق کافی ہے. تو شروع میں یزید اچھے تھے، حکومت جب مل گئی تو بگڑ گئے. 80 صحابہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. مغیرہ ابن شعبہ نے مشورہ دیا کہ یزید کو 24 پاکستانوں کا سربراہ بناؤ. 3 9 13 24 یہ میری تحقیق ہے، یہ میں نے محنت کی ہے، اس کا نقشہ میں نے بنایا ہے، کسی کتاب میں نہیں. ہاں میں نے تاریخ سے بنایا نقشہ. تو ان کو سربراہ بنایا، وہ اچھے تھے. ایک درس کے ساتھی نے مجھ سے سوال کیا، موسیٰ بھی اس کا حوالہ آپ نے نہیں دیا. میسج کیا مجھے، یہ تاریخ الخلفاء میں ہے. ہاں اس میں حوالہ ہے، سیوطی نے بھی لکھا ہے، فتاوی رشیدیہ میں بھی ہے، شاہ اللہ محمد دہلوی نے بھی لکھا ہے. بعد میں جب حکومت مل گئی تو ان میں کمزوریاں آ گئی. کتنی کمزوریاں جو وہ کہتے ہیں نہ پاک صاف تھے، نہ اتنی کمزوریاں نعوذ باللہ کہ ان پر جو الزامات ہیں 90% غلط ہے. اور بعد میں جب اہل بیت شہید کر دیے گئے تو وہ شام میں تھے. یہ واقعہ عراق کا ہے. عبید اللہ بن زیاد نے ان کو شہید کیا ہے اور خیمے جلایا ان افراد نے جنہوں نے خطوط بھیجے تھے کہ آ جاؤ ہم آپ کا دفاع کریں گے. تو انہیں یہ خیمے جلائے تھے تاکہ ہمارے خطوط عبید اللہ بن زیاد اور حکومت کو نہ ملے. جلانے والے وہ تھے. اس لیے میں نے ایک جملہ یہاں پر کہا ہے، ٹی وی میں بھی ریڈیو میں بھی، اور اس پر میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے. اسی پر درس ختم کرتا ہوں کہ تمہارے دماغوں میں یہ ہے کہ حسین جب کوفہ گئے تو یہ بچے ہوں گے یا 15 سال کے لڑکے ہوں گے. اللہ کے بندے 60 سال تک عمر تھی. تو میں نے کہا 60 سال امام حسین کو ہم نے اپنے پاس رکھا، کانٹا چبھنے نہیں دیا. تم نے بلا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تم نے بلا کر اے ظالم، جنہوں نے کیا ان پر لعنت 1 لاکھ بار. بہرحال نقطے آپ سمجھ گئے ہوں گے. تبتغون عرض الحیات الدنیا پر یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بات کی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم. اللہم صلی